ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک جتنا پٹا ہے، اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی، بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا، آپ نہائی تقدس مانگ ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمات موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے، غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے